इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के लिए परेशानियों का नया बाब खुल चुका है। यमनी हौसियों की ताकत में होता इजाफा इजराइल के लिए परेशान कुन तफसीलात को मंजर आम के ऊपर लेके आ रहा है। इजराइल की इमदाद जहां से आती थी, अब इजराइल को उस इमदाद के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। इजराइल की हिमायत में बोलने वाले अब इजराइल की मुखालिफत में तवातुर से बोलने की पोजीशन में आ चुके हैं। क्या इजराइल के लिए मजीद परेशानियां होंगी? गजा के लोगों के ऊपर मुसीबत के पहाड़ मजीद किस हद तक तोड़े जा रहे हैं? तमाम तर तफसीलात इसी वीलॉग में। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। फाजिल जमीली का लिखा हुआ है, यरूशलम है कि राह गम है, मकाम गिरिया मकाम मसलूबियत से बाबे मुगारबा तक, सभी के रूहो बदन शिकस्ता, सभी की पेशानियां हैं जख्मी, बजाए मरहम मगर जमानों के तन बदन पर गजा की पट्टी बंधी हुई है। कोई मोहल्ला नहीं है ऐसा कि जिसमें दीवार अजनबियत का कोहे हैकल ना आ गया हो। ए बाबे असबात के मकीनों, कभी जो बाबे दमिश्क से हो गुजर तुम्हारा, तो बाबे सहून की कसम है हमारी जानिब भी देख लेना। जमीन से ता आसमां मुअल्लक जो सिलसिला है हमारे ख्वाबों से आ मिला है। कभी जो किबला हुआ तुम्हारा, वो अब हमारा भी कुर्तबा है। ए शहरे दाऊद के मुकद्दस चराग दानो, रही तुम्हारी लवे सलामत, कबूल हो हर दुआए अक्सा, सुनाई दे हर अजान ऊंची, रहे चट्टानों की शान ऊंची। उन्हीं अजानों उन्हीं चट्टानों में कुछ सदाएं भी गूंजती हैं जो आने वाले हर एक जमाने से पूछती हैं। यरूशलम है कि राह गम है, ये गम ही करनों से हम कदम है। तो क्या कभी भी नाब सकीना ज़हूर होगी? तो क्या कभी भी ये बाबे रहमत नहीं खुलेगा? नाज़रीन, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है? फ़लस्तीनी अथॉरिटी, उसके ऊपर भी ये इल्ज़ामात हैं कि वो बाज़ फ़लस्तीनियों को अपने सियासी मफादात के लिए निशाना बना रही हैं, ख़ास तौर पर वो जो उसकी पॉलिसीज़ या इक़दामात के मुखालिफ हैं। उसकी बुनियादी वजह अंदरूनी सियासी कशमकश है, जिसमें फ़तह पार्टी की क़यादत में फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास के दरमियान तवील अरसे से इख्तलाफात हैं। जब हमास और दीगर मुखालिफ गिरोह फ़लस्तीनी अथॉरिटी की पॉलिसीज़ की मुखालिफत करते हैं, तो कभी कभार अथॉरिटी उन अफराद या ग्रुप्स को दबा देती है जो उसकी हुकूमत को चैलेंज करते हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ऊपर यह भी इल्ज़ाम है कि वह इजराइल के साथ सिक्योरिटी ताउन कर रही है, जिसे फ़लस्तीनियों का एक बड़ा हिस्सा गद्दारी समझता है। उन इल्ज़ामात के नतीजे में जो लोग उस ताउन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उन्हें फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हाथों निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा अथॉरिटी ने दाखिली कशीदगियों और एहतजाजात के दौरान अपने मुखालिफिन के खिलाफ सख्त इक़दामात उठाए ताकि फ़लस्तीनी इलाकों में अपनी हुक्मरानी को मुस्तहकम रखा जा सके। मजमूई तौर पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी के बाज़ इक़दामात ने फ़लस्तीनियों के अंदर गुस्सा और मायूसी को जन्म दिया है और ये इल्ज़ामात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि अथॉरिटी अपने सियासी मफादात के लिए फ़लस्तीनियों को दबा रही है। दूसरी जानिब गजा के अस्पतालों में ईंधन की शदीद कमी की वजह से उन्हें जल्द मकाबर में तब्दील होने का खतरा लाहक है, यानी कब्रों में तब्दील होने का, जहां मरीजों का इलाज जारी रखने के लिए दरकार जरूरी वसाइल की कमी है। अस्पतालों के अमले ने खबरदार किया है कि ईंधन की कमी की वजह से जनरेटर्स की बंदिश के बाद अस्पतालों में जिंदगी बचाने वाले आलात और जरूरी तिब्बी खिदमात फराहम करना मुमकिन नहीं रहेगा। उसके नतीजे में जख्मी और बीमार अफराद की हालत मजीद खराब हो जाएगी और मजीद इंसानी जानों का ज़िया होगा। आलमी इदारों ने इस संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और इमदादी ग्रुप्स ने फौरी तौर पर ईंधन की फराहमी के लिए अपील की है ताकि अस्पतालों में काम जारी रखा जा सके। गजा में इस बहरान की शिद्दत इस बात को जाहिर करती है कि वहाँ इंसानी इमदाद की फराहमी में बड़ी रुकावटें हायल हैं और अगर ईंधन का मसला हल ना हुआ तो अस्पतालों की हालत और भी बदतर हो सकती है। डॉक्टर्स अगेंस्ट जेनोसाइड ने यह दावा किया है कि अमेरिका के पास इजराइल को तमाम फौजी इमदाद रोकने का इख्तियार है। उस ग्रुप ने अपने बयान के अंदर यह कहा है कि अमेरिका की जानिब से इजराइल को फराहम की जाने वाली फौजी इमदाद को फौरी तौर के ऊपर रोकना एक जरूरी कदम है ताकि गजा और फलस्तीन में जारी इंसानी बहरान और शहरियों की शहादतों को रोका जा सके। उस ग्रुप ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि अमेरिका को इजराइल के ऊपर दबाव डालना चाहिए ताकि वो अपने फौजी इकदामात को इंसानी हुकूक के कवानीन के मुताबिक ढाले और फलस्तीनियों के हुकूक की पामाली को रोक सके। उसके मुताबिक अमेरिका के पास यह ताकत है कि वो इजराइल को इन इकदामात के खिलाफ जवाबदेह ठहराए
اور عالمی سطح پر ایک بہتر اور انسانی رویہ اختیار کرنے پر مجبور کرے۔ ادھر ڈاکٹرز کے بعد پاپائے روم نے غزہ کی صورتحال کو بہت سنجیدہ اور شرمناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پہ اس بحران کو حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے تاکہ بے گناہ شہریوں کی مزید شہادتوں کو روکا جا سکے۔ پاپائے روم نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ جنگ اور تشدد کی بجائے امن کی راہ تلاش کی جانی چاہیے اور فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان بات چیت کا آغاز ہونا چاہیے۔ ان کے مطابق غزہ میں جاری انسانی بحران اور اس کے نتیجے میں ہونے والی شہادتیں ایک عالمی شرمندگی ہیں جو انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ پاپائے روم کا کہنا تھا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ دنیا اس صورتحال میں مداخلت کرے اور انصاف اور امن کا راستہ اپنائے۔ صورتحال اس وقت برداشت سے باہر ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی فضائی حملوں میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ غزہ شہر کے مرکزی علاقے دیر البلاء کے المسا اسپتال کے باہر ادا کرنا پڑی، جس میں درجنوں افراد نے شرکت کی۔ اسپتال کے مردہ خانے میں ایک شخص کو اپنے رشتہ دار سے رخصت لیتے ہوئے دیکھا گیا جب وہ غم کے عالم میں ایک فریزر کا دروازہ زور سے بند کر رہا تھا۔ ایک بے گھر عورت وہ کہتی ہے جو ہم جیتے ہیں وہ زندگی نہیں ہے، کوئی بھی اس صورتحال کو ایک دن کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کہتی ہے ہم راتوں رات مردوں کے رونوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ جاگتے ہیں کیونکہ حالات بہت برے ہیں۔ اور جنوبی شہر خان یونس کی ایک تباہ شدہ عمارت کے قریب ایک مٹی سے بنے ہوئے راستے پہ وہ عورت بات کر رہی تھی اور اس کے پیچھے اس کے بے گھر خاندانوں سے بھرے عارضی خیموں کا ایک سمندر دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس عورت کے الفاظ تھے یہ صورتحال برداشت سے باہر ہے، ہمارے پاس اور کوئی طاقت نہیں بچی، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ آج ہی ختم ہو جائے۔ جبکہ دوسری طرف اسرائیلی فضائی حملے میں غزہ سٹی کے اندر 3 فلسطینی شہید ہوئے، جن سے علاقے میں جاری تشدد میں اضافے کی نوید سنائی دیتی ہے۔ وہ حملہ صبح سویرے ایک رہائشی علاقے پہ ہوا جس کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر نقصان پہنچا اور متعدد افراد شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والے افراد جو کہ شہری تھے، اور خیال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیلی فورسز کی بمباری کے دوران اسرائیلی فورسز کہتے ہیں کہ غلطی سے نشانہ بنے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں جاری شدت پسند سرگرمیوں کے رد عمل میں بمباری کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ تازہ حملہ اسرائیل اور حماس کے درمیان بھی بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ایک خونریز باب ہے، جس میں اسرائیل کی طرف سے شہریوں کی شہادتوں میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے۔ عالمی سطح پر جنگ بندی کی اپیلیں شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہیں، لیکن امن مذاکرات میں ابھی تک کوئی ٹھوس نتیجہ سامنے نہیں آیا اور انسانی بحران تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ اسرائیل کی مسلسل بمباری اور علاقے پر عائد پابندیاں ہیں۔ جبکہ دوسری جانب اسرائیل کے فوجیوں کے والدین نے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ غزہ میں جاری جنگ کو فوری طور پر روک دے۔ والدین یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کی حفاظت چاہتے ہیں اور اب مزید جانی نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ اسرائیلی فوجیوں کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ جنگ نے نہ صرف فوجی اہلکاروں بلکہ عام شہریوں کی زندگیاں بھی داؤ پر لگا دی ہیں، اور اس صورتحال کا مزید جاری رہنا اسرائیل کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ بنجمن نیتن یاہو کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ جنگ کے فوری خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائے اور اس کی بجائے مذاکرات اور امن کی راہ تلاش کرے۔ اس مطالبے نے اسرائیلی سیاست کے اندر ایک نئے موڑ کو جنم دیا ہے، جہاں عوامی رائے میں جنگ کے خلاف غم و غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جبکہ اسرائیلی فوجی مغربی کنارے میں حماس کے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں نے مغربی کنارے میں حماس کے ایک اہلکار کے گھر پہ چھاپا مارا اور حماس کے سیلز کو ختم کرنے کی باتیں کی گئیں، اور علاقے میں شدت پسندانہ سرگرمیوں کو روکنے کے اقدامات اسرائیل کے مطابق اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس چھاپے کے دوران معمول کے مطابق گھر کو تلاشی کے لیے کھولا جاتا ہے تاکہ اسلحہ، مشتبہ افراد یا دہشت گردی کے آپریشن سے متعلق معلومات حاصل کی جائیں، اور اس طرح کی چھاپہ مار کارروائیوں میں بے پناہ معصوم فلسطینیوں کی جانیں جو ہیں ان کے ضیاع کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جبکہ اسرائیلی کارکن جو ہیں وہ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کر رہے تھے، جس میں انہوں نے اسرائیلی حکومت کی پالیسیز اور اقدامات کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا، خاص طور پہ غزہ میں جاری تنازع کے حوالے سے۔ مظاہرین نے امریکی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ امریکہ اسرائیل پہ دباؤ ڈالے تاکہ وہ فوجی کارروائیاں روکے اور بحران کا پرامن حل تلاش کرے۔ وہ مظاہرہ اسرائیلی معاشرت کے کچھ حصوں میں حکومت کے تنازع سے متعلق طریقہ کار کے خلاف بڑھتے ہوئے عدم اطمینان کی عکاسی کرتا ہے اور عالمی برادری سے فلسطین میں امن اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے
فعال کردار ادا کرنے کی درخواست کر رہا ہے۔ یہ اسرائیلی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ جنگ کو روکے، یہ اسرائیل کے فوجیوں کے والدین کی ڈیمانڈ ہے کہ جنگ کو روکے، جبکہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے علاقے النصیرات پہ بمباری کر دی ہے، جس کے نتیجے میں 2 افراد کی شہادت ہوئی، اور اسرائیلی فوج کی بمباری کے دوران علاقے میں متعدد افراد زخمی ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی تھے۔ وہ حملہ اسرائیل کے غزہ میں جاری فوجی آپریشن کا حصہ بتایا جا رہا تھا اور کہا گیا کہ حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن بچے اور خواتین پھر کہاں سے آتی ہیں؟ یہ بمباری ایک ایسے وقت میں ہوئی جب علاقے میں امدادی سرگرمیاں اور شہریوں کی نقل مکانی جاری تھی، اور یہ حملہ غزہ میں انسانی بحران کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف امریکی اور برطانوی فورسز نے یمن کے دارالحکومت صنعا اور الحدیدہ پہ چھاپے مارے ہیں۔ وہ کارروائیاں یمنی حوثیوں کے خلاف کی گئی ہیں، وہ یمنی حوثی جنہیں ایران کی حمایت حاصل ہے۔ ان چھاپوں کا مقصد اسرائیل یہ بتاتا ہے کہ حوثیوں کے جنگی سامان، اسلحے اور ان کے نیٹ ورکس کو نشانہ بنانا تھا، اور وہ حملے یمن میں جاری خانہ جنگی کے دوران ہوئے ہیں، جہاں پہ حوثیوں کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے، اور یمن میں جاری تنازع میں مزید کشیدگی کے امکانات سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ یمنی حوثیوں کی جانب سے جوابی حملوں کا باقاعدہ طور پہ انتباہ جاری کر دیا گیا۔ ادھر ایک اور منظر دیکھنے کو ملا جب ایک پرو فلسطینی سرگرم کارکن نے میکسیکو میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے مومی مجسمے کو تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب احتجاجی سرگرم کارکن نے بنجامن نیتن یاہو کے مجسمے کو اسرائیلی حکومت کی پالیسیز کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے ہتھوڑے سے نشانہ بنایا، جس نے اس پورے مجسمے کو تباہ کیا، اور اس عمل نے فلسطینی حمایت میں سرگرم گروپس کی جانب سے اسرائیلی حکومت کے اقدامات کے خلاف بڑھتے ہوئے غصے کو اجاگر کیا ہے۔ مجسمہ تباہ کرنے کا یہ اقدام ایک علامتی احتجاج کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، لیکن جب آپ کسی طاقتور ملک کے وزیر اعظم کے مومی مجسمے کو تباہ کریں تو یہ ذاتی طور پہ حملہ گردانا جاتا ہے۔ اس سے انٹینسٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت لہر کیا چل رہی ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بڑے پیمانے پر شہریوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ غزہ کے اسپتالوں میں ایندھن کی شدید کمی ہے، جس کے باعث زخمیوں کا علاج مشکل ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے اندر بھی احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، جن میں حکومت کی پالیسیز کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اور عالمی مداخلت کی درخواست کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج مغربی کنارے میں اپنے چھاپوں کو طول دے چکی ہے، جن میں حماس سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس سارے عمل میں یہ بڑھتی ہوئی کشیدگی ان بڑھتے ہوئے رد عمل کے بعد کم ہوتی دکھائی دے گی یا مزید بڑھ جائے گی؟ وقت کا انتظار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔